بیٹے جو دوسری بیویوں سے تھے وہ ایک ایک کر کے قربان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ حضرت علی کے بیٹوں کا نام سنیے اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ حضرت علی کے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی۔ یہ جو شیعہ آج جو امام حسین کی محبت دکھاتے ہیں، جھوٹی محبت، اور صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر صدیق کے بارے میں گالیاں بکتے ہیں، ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو گالی دیتے ہیں، عثمان غنی کو گالی دیتے ہیں۔ ارے دیکھو نادانو، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام ایک کا ابو بکر رکھا، ایک کا عمر رکھا، ایک کا عثمان رکھا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا، اے دنیا والوں، ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہم اہل بیت اور صحابہ ایک ہی گلدستے کے پھول ہیں، ایک ہی گلدستے کے پھول ہیں۔ ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں۔ امام حسین لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا بیٹا یہ کیا؟ کہا مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی جاؤں گا۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، تو میرے بھائی کی ایک جوان یادگار ہے، تو حسن مجتبیٰ کی یادگار ہے، میں تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا، گھوڑوں کی ٹاپوں میں رونتا ہوا، تیر بھالے تلواریں کھاتے ہوئے کیسے برداشت کروں گا؟ نہیں، تجھے اجازت نہیں ملے گی، تو نہیں جائے گا، میں تجھے تیر تلوار کھاتے ہوئے کیسے برداشت کروں گا؟ امام حسین مناتے رہے، امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم مناتے رہے، نہیں مانے۔ پھر یاد آئی حضرت قاسم کو، امام حسن نے شہید ہوتے وقت، جب امام حسن زہر سے شہید ہوئے تھے، اس وقت امام حسن نے اپنے بیٹے کو ایک تعویذ دیا تھا کہ بیٹے یہ تعویذ اس وقت کھولنا جب تجھ پر بہت بڑی مصیبت آ جائے، اس وقت یہ تعویذ تیری مدد کرے گا۔ حضرت قاسم نے وہ تعویذ کھولا نہیں، اب تک نہیں کھولا۔ اب یاد آئی حضرت قاسم کو، اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہوگی؟ میرے چچا اس مصیبت میں، پردیسی میں، اس غربت میں ہے، مفلسی میں ہے، مسافر ہیں، ظالموں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور پتہ ہے ظالم کتنے تھے؟ 22,000 صاحب، 22,000، اور ادھر 82 ان میں عورتیں بھی جنگ کی نیت سے آئے نہیں ہیں، یہ 1000% آگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت قاسم وہ تعویذ کھولتے ہیں کہ دیکھوں تو میرے ابو نے جو تعویذ دیا تھا اس تعویذ میں کیا ہے۔ کھولا تعویذ، وہ پڑھا، اس میں لکھا تھا بیٹے جب میرے بھائی حسین پر مصیبت کا وقت آئے تو تم اپنے آپ کو قربان کر دینا، میں نہیں ہوں گا، مگر میری کمی تو میرے بھائی کو کھلنے مت دینا، وہ سارے جوہر دکھانا جو میرے اندر علی کا خون ہے وہ تمہارے اندر منتقل ہوا ہے۔ حسین کو یہ نہ لگے آج کاش میرا بھائی حسن ہوتا تو یہ دیکھنے کو نہیں ملتا، وہ سارے جوہر، وہ سارے کمال، وہ ساری طاقت، وہ سارے رتبے، وہ سارا علم، وہ سارے جوہر، وہ سب کچھ دکھا دینا اور میرے بھائی کے قدموں پہ قربان ہو جانا۔ خوش ہوگا امام قاسم کا، اب بات بنے گی۔ بھائی کے بھائی کو خط کو تھوڑی ڈالیں گے، کہا چچا جان یہ دیکھیے، یہ پڑھیے، اسے پڑھیے، اس کے بعد ڈیسیزن آپ پر ہے، فیصلہ آپ پر ہے، آپ چاہیں جو کریں۔ امام حسین نے پڑھا گا، میرے بھائی تو نہیں ہے مگر تو نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ ایک بھائی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ تو نے نہ ہوتے ہوئے بھی یہ ثابت کر دیا کہ حسین حسن اگرچہ نہیں ہے مگر اپنی حسن، اپنی یادگار کو اللہ اکبر پیش کر رہا ہے۔ کہا اب میں نہیں روک سکتا ہوں، جاؤ۔ امام قاسم بڑھے، وہ چمکتا چہرہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہو بہو، لوگ گھبرا گئے اور ایک پر ایک اب بلا رہے ہیں، آؤ۔ کہا میں کون ہوں مجھے جانو، میں حسن کا بیٹا حسن ابن حسن ابن علی حیدر کرار ہوں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں حضرت علی کے خاندان میں نام بھی کیسے کیسے ہیں۔ کسی کا نام جعفر ہے، کسی کا نام عباس ہے، کسی کا نام حمزہ ہے، کسی کا نام حیدر ہے۔ لغت میں ڈکشنری میں جب کھنگالا گیا تو ان سب کے نام شیر ہیں، ان سب کا معنی شیر آتا ہے، سب کا معنی شیر آتا ہے۔ جعفر کون سے شیر؟ اصل میں عربی لینگویج جو ہے اتنی زیادہ وسعت والی ہے، اتنی اس میں زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کمال ہے کہ ایک ایک چیز کے ہزار ہزار نام ہوتے ہیں۔
جعفر اس شیر کو کہتے ہیں جو تھکنے کے بعد تھوڑی نیپنگ لے، تھوڑا سا سستائے تو اس وقت شیر کو جعفر بولا جاتا ہے۔ جب شیر شکار کو دیکھے اس وقت اس شیر کو حمزہ بولا جاتا ہے۔ جب شیر شکار کو دیکھ کر گرائے تو اس کو عباس کہا جاتا ہے، اور جب شیر اپنی شکار پر حملہ کرے تو اس کو حیدر بولا جاتا ہے، اس کو حیدر بولا جاتا ہے۔ تو یہ شیر کے بچے شیری ہوتے ہیں۔ حضرت قاسم فرمایا بھیجو، سمجھایا پہلے تو لوگوں کو کہ دیکھو تم امام حسین کے سامنے آئے ہو، اس وقت امام حسین جیسا کوئی نہیں ہے، سمجھایا مگر بدتمیز نہیں مانے۔ آپ نے فرمایا تم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو تو بھیجو کسی کو۔ ارزق ایک پہلوان بہت ہی نامی گرامی، کچھ لوگ فیمس ہو جاتے نہیں ہو جاتے پہلوانی میں، ارزق کو کہا، بولا ارزق بولا ہے یہ بچے کے سامنے میں جاؤں گا، میرے لیے تو کوئی بڑا آنا چاہیے، امام حسین کے مقابلے میں جاؤں گا۔ بولا اچھا ایسا کرتا ہوں میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں، 4 بیٹے لیے ہوئے تھا۔ امام قاسم نے پلک جھپکتے ہوئے ایک کر کے ایک کو قتل کیا، دوسرے کو ذبح کیا، تیسرے کو فنار کیا، چوتھے کو بھی آپ نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ اب وہی ارزق جو امام قاسم کے مقابلے میں آنے کو آر شرمندگی سمجھ رہا تھا، اب وہ کہتا مجھے جلدی بھیجو، قاسم کے پاس جلدی بھیجو تاکہ میں اپنے بیٹوں کا بدلہ دوں۔ قاسم نے اس کے ایک بیٹے کی تلوار بھی اپنے ہاتھ میں رکھی تھی۔ جب ارزق آیا امام قاسم نے فرمایا یہ تلوار پہچانتا ہے؟ یہ تلوار تیرا بیٹا مجھے دے کے گیا ہے تاکہ بیٹے کی تلوار سے ہی باپ کا سر کاٹا جائے۔ ارزق بولتا ہے قاسم ہوش میں آؤ، میں پہاڑ ہوں، پہاڑ پہلوانوں میں پہاڑ جیسا ہوں، اچھے اچھے نامی گرامی پہلوانوں کو میں نے پلک جھپکنے میں دھول چٹا دی ہے۔ امام قاسم بولے ابے الو کے پٹھے، تو یہ کہہ رہا ہے گھوڑے کی زین تو دیکھ، تجھے گھوڑے کی زین تک تو باندھنا آتی نہیں۔ جب اس نے نیچے جھکا اور امام قاسم نے جو اس پہ وار کیا تو ایسا کٹا جیسے تربوز کٹ جاتا ہے، بہ گیا۔ جب ابن سعد نے دیکھا، جب شمر نے دیکھا، کہا گھیر لو اس کو، چاروں طرف سے گھیرو ورنہ کوئی بچ نہیں پائے گا۔ ابے تم کوفے والو، اے فوجیوں، تمہاری ساری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہاری بیویاں لانڈ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تم جانتے ہو ان کے اندر علی شیر خدا کا خون ہے، آپ ان کو چاروں طرف سے گھیرو۔ چاروں طرف سے گھیرا گیا۔ اللہ اکبر، 500 تیر ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ تیر سمجھتے ہیں؟ لوہوں کے تیر ہوا کرتے تھے، کئی کلو کا ایک تیر ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، جب وہ ہلکتا تھا تو وہ ایسے نہیں نکلتا تھا، پورا جسم پھاڑ کے نکلتا تھا۔ حضرت قاسم پر بار پہ بار ہو رہے ہیں، بار پہ بار ہو رہے ہیں۔ حضرت قاسم گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، نڈھال ہو چکے ہیں، بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، خون اتنا زیادہ نکل گیا ہے۔ پکارتے ہیں میرے چچا جان قاسم کی خبر لو، پیارے حسین بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سر کو اپنے لاتے ہیں اور اس کو اپنے صاف کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے امام حسین کو پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی، ظالموں نے سر جدا کیا اور گھوڑے دوڑا دیے، گھوڑے دوڑا دیے۔ حضرت قاسم کو سینے سے لگا کے لائے، خیمے پہ رکھ دیا۔ یہ جگر دیکھو، یہ دل دیکھو، اللہ اکبر، لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آدمی ایک لاش اٹھا لے تو اس کو 3 دن تک نیند نہیں آتی ہے صاحب۔ آپ نے اگر خدا نہ کرے کسی پہ ایسا موقع آیا ہو تو وہ اس سچویشن کو لائے، ایک لاش اگر کہیں سے اٹھائی ہو تو 3 4 دن آدمی کو خواب آتے رہتے ہیں، نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، کھانا پینا بھول جاتا ہے۔ امام حسین کی صبر کو دیکھیے، ان کی استقامت کو دیکھیے۔ اللہ اکبر، حضرت قاسم جو امام حسن کی یادگار تھی، آپ نے امام حسین دعا کرتے مولا اب قاسم کی نسل کیسے چلیے گی؟ اب نے دعا کی یا اللہ میں مسافر بھی ہوں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، میں مظلوم بھی ہوں، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یا رب کائنات میں پردیس میں ہوں، پردیسی کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے حسن بھائی کی نسل کو تو خوب پھلانا، خوب پھولے، خوب پھلے۔ تو دوستو امام حسن کی دعا، امام حسین نے جو دعا کی امام حسن کی نسل کے لیے، اس کا اثر دیکھیے۔ کربلا میں مانگی ہوئی دعا کا اثر دیکھو، کیا 11ویں نسل میں جا کے امام حسن کی پشت میں غوث اعظم جنم لیتے ہیں۔ امام حسین کی دعا کا اثر، بیچ میں غوث پاک ہیں اور لاسٹ میں امام مہدی بھی حضرت حسن کی آل سے ہوں گے۔ یہ دعا نے اثر کیا۔ اللہ اکبر، قاسم، اس کے بعد اور بھائی آپ کے جا رہے ہیں۔
اب حضرت عباس سے سکینہ کہتی ہیں چچا جان آج تک تم نے میری کوئی آرزو میری کوئی ضد ٹالی نہیں ہے. آپ بھیا علی اصغر کو دیکھو 6 مہینے کا علی اصغر کبھی ماں کے دودھ نہیں رہا 3 دن کی بھوکی پیاسی ہے ساری اللہ اکبر کا دیکھو میں تو برداشت کر رہی ہوں بھیا کو دیکھو علی اصغر جو 6 مہینے کا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے کبھی مٹھی باندھتا ہے کبھی ایڑی رگڑتا ہے پیاس کے مارے اس کو دیکھو آپ پانی لاؤ میرے لیے نہ لاؤ میری یہ تم سے تمنا ہے تم پانی لینے کے لیے جاؤ میرے بھیا پہ رحم کھاؤ مجھے پتا ہے تم میری کوئی ضد نہیں ٹالو گے. حضرت عباس مردان نے کہا بیٹی میں تیری ضد نہیں ٹالوں گا میں قربان ہو جاؤں گا تم پر اور میں یہ ضرور کروں گا. حضرت عباس علمبردار اٹھے امام حسین نے فرمایا میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں پانی لینے جا رہا ہوں. کہا تم جاؤ گے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا میرا علم کون بلند کرے گا میرا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس علمبردار نے کہا مجھ سے سکینہ کی یاد اس کی پیاس خاص کر علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے جو انجام ہوگا ہونے دو تمہارا خدا حافظ ہے میرا خدا حافظ ہے. اب حضرت عباس علمبردار چلے ہیں حیدر ذوالفقار کو لے کر اللہ اکبر آپ بڑے ہیں خون علی کو لے کر آگے بڑے ہیں اللہ اکبر. ظالموں نے دیکھا تو آپ کو گھیرا آپ فرات کی طرف بڑھ گئے آپ فرات کی طرف بڑھے تو شور مچ گیا کہ علی کا یہ دلارا علی کا یہ بیٹا عباس علمبردار پانی لے کے خیمے میں نہ پہنچ جائے اگر خام میں پانی پہنچ گیا خیمے میں تو کسی کی خیر نہیں ہے. ارے بن پانی کے 3 دن کے بھوکے پیاسے انہوں نے یہ عالم کر دیا ہے کہ 22,000 فوج کی کپی بندی ہوئی ہے 22,000 کی فوج کے دل تھرا رہے ہیں یہ کانپ رہے ہیں اگر پانی پہنچا تو خیریت کسی کی نہیں ہے سارے مارے جاؤ گے یہ دھول چٹا دیں گے تمہارا کھیت بنا کے تمہیں بیجوں کی طرح اس میں بو دیں گے پانی نہ لینے پائیں. حضرت عباس علمبردار نے فرات کے اندر گھوڑے کو ڈال دیا 2 پیر گھوڑے کے اندر ہیں 2 باہر ہیں. حضرت نے پانی بھرا چلو لے کر پانی پینا چاہا کہ تھوڑا بہت پانی بچے گا میرے بدلے کا وہ اور کسی کے کام آئے گا مگر زینب کی پیاس یاد آئی دوسرے بچوں کی پیاس یاد آئی خاص کر علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے ان کی پیاس آئی پانی ڈال دیا گھوڑے سے کہا تو پی لے گھوڑے نے سر ہلایا اور بتا دیا کہ گھوڑا بھی ہو میں تمہارا ہی تو ہوں. گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. حضرت عباس علمبردار مشکیزے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں آپ کیا یہی امید تھی میرا کچھ بنے پانی کیسے ہی پہنچ جائے ادھر فوج کا یہ مشن تھا کہ پانی نہ پہنچنے پائے ایک ظالم نے دھوکے سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا. عباس علمبردار اتنے ایکٹیو تھے اتنے زیادہ آپ نے فوراً مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور آپ تلوار چلانے لگے ایک ظالم نے دوسرا ہاتھ کاٹا فوراً اپنے منہ میں مشکیزے کو لے لیا. آپ دیکھیے دونوں بازو کٹ چکے ہیں آج انگلی کٹ جاتی ہے آدمی بلبلا جاتا ہے آدمی انگلی کٹنے پہ بلبلا جاتا ہے سمجھے کہ نہیں سمجھے. میں نے کئی بار یہ بتایا میری اس گیٹ میں انگلی پھنسی صاحب پسینہ آ گیا مجھے لیٹنا پڑا اوپر جا کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں پھر بھی منہ میں مشکیزہ دبا ہوا ہے کسی طرح سے پانی پہنچے ایک ظالم نے تیر مارا ہے تو مشکیزے پہ لگا سارا پانی بہہ گیا ایک بوند بھی نہ بچی. ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. حضرت عباس علمبردار نیچے آ گئے. دوستو ایک ششبیشن میں آپ کو بتاؤں آدمی بائک چلاتا ہو جو گرنے پہ آ تو ہاتھ ٹیک دیتا ہے کہ ہاتھ کے بل بچ جاؤں گا سر بچ جائے گا سینہ بچ جائے گا. ارے عباس علمبردار کے تو دونوں ہاتھ ظالموں نے پہلے ہی کاٹ دیے. جب نیچے آئے ہوں گے تو کس بل کے نیچے آئے ہوں گے. اللہ اکبر. اب آپ کا آخری وقت پکارتے بھائی مجھے بچاؤ میری خبر لو. امام حسین نے ان کو بھی سر کو آپ نے صاف کیا اور آپ ان کا بھی انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے ان کو اٹھایا. اب اللہ اکبر ایک ایک کر کے سب قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب قاسم حضرت اب جو تھے علی اصغر ان کی پیاس اور بڑی ہے. اب حضرت امام حسین سے پیاس دیکھی نہ گئی. آپ نے گلے
کپڑے سے اپنے سینے سے لگایا اپنے 6 مہینے کے بچے کو. کیا ہوتی ہے 6 مہینے کا بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 3 دن کا یہ بچہ بھی پیاسا ہے. امام حسین نے آئے باہر اور فرمایا اے ظالموں، غلطی اگر تمہاری میری کوئی غلطی ہے تو میری ہے نا تمہارے نزدیک. یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، یہ اس کو پر ترس کھاؤ، اسے کچھ پانی پلاؤ، اسے ہی پانی پلا دو. ارے تم نانا جان کی امت کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ مگر ایک ظالم ہرملا نے ایسا تیر مارا اللہ اکبر کہ حضرت علی اصغر کے حلقوم میں چھکتا ہوا حضرت کے بازو سے چھدا. آپ نے تیر نکالا، خون کا پھبارہ پھوٹا. امام حسین نے اوپر غسل کیا، مولا اے اللہ، اے چھوٹے علی اصغر کی قربانی بھی تو قبول فرما. تیرے دین کے لیے، تیرے مذہب کے لیے، تیرے مصطفیٰ کے لیے میں حسین ہر طرح سے قربان ہو رہا ہے اور ہو جائے گا. اللہ اکبر. خیمے میں کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا خیمے میں بن پانی کے. اللہ اکبر. علامہ حسن فرماتے ہیں خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات. خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات. خاک تجھ پر دیکھ تو پیاسے زبان اہل بیت. اللہ اکبر. مگر جو قسمت میں ہوتا ہے اللہ نے جو مقرر فرمایا ہے وہ ہو کے رہا. اب امام حسین کے بیٹے ہیں حضرت زین العابدین